بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ خواتین اور زیارت قبور۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا خواتین قبروں کی زیارت کو جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس بابت علماء مختلف الخیال ہے۔ بعض اس کے جواز کے قائل ہیں اور بعض اس کی حرمت کے۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے معقول دلائل ہیں، جس کو جو دلائل راجح لگیں وہ اس کے تحت عمل کر لیں۔ عموماً اس بابت علماء میں جو اختلاف پیش آیا وہ دو احادیث کے سبب ہوا۔ پہلی وہ حدیث ہے جس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سنن میں لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن زوارات القبور، یعنی لعنت ہو کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ وہ علماء جو عورتوں کے قبروں کی زیارت کے مطلقاً قائل نہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس شے کی کثیر مقدار منع ہو اس کی قلیل مقدار بھی منع ہوگی، یعنی جو چیز زیادہ مقدار میں منع ہوگی تو وہ تھوڑے مقدار میں بھی منع ہوگی۔ جیسے کہ شراب چاہے آپ ایک قطرہ پئیں یا ایک کپ یا ایک گلاس پئیں، ایک کٹورا پئیں، تو وہ تو حرام ہی ہے بعینہ ہی۔ اسی طور سے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبالغے کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ کثرت سے زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہو، جس سے کثرت کا مفہوم اخذ ہوتا ہے، اس میں صرف اس فعل کی برائی کی طرف اشارہ ہے، شناعت کی طرف اشارہ مقصود ہے، وگرنہ کثرت سے زیارت ہو یا کبھی کبھار عورتوں کے لیے دونوں ہی ممنوع ہے۔ اس رائے کا اظہار علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے اس کو ترمذی اپنے سنن میں لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر زائرات القبور یعنی لعنت فرمائی ہے۔ عورتوں کے لیے زیارت قبور کی حرمت کا قائل گروہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں حکم عمومی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مطلقاً زیارت قبور سے منع فرمایا ہے، جبکہ علماء کا وہ گروہ جو عورتوں کے لیے زیارت قبور کے جواز کا قائل ہے وہ پہلی حدیث کی بابت کہتا ہے کہ یہاں مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جس سے صرف کثرت کی ممانعت ہوتی ہے۔ یعنی جو پہلی حدیث ہے جس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاہے کثرت سے ہو یا کبھی کبھار دونوں ہی منع ہے، اسی حدیث سے علماء کا ایک گروہ دلیل لیتا ہے کہ صرف کثرت کی ممانعت ہے، کبھی کبھار زیارت کے لیے جانے کی ممانعت نہیں۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نیل الاوتار میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول لائے ہیں کہ حدیث میں مذکورہ لعنت ایسی خواتین کے لیے ہیں جو بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں، کیونکہ مبالغے کا صیغہ اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی شرح کی طرف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک روایت لائے ہیں جس پر امام بخاری نے آپ نے زیارت القبور کا باب باندھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86 میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں مطلق قبروں کی زیارت کا جواز موجود ہے، خواہ زائر زیارت کرنے والا مرد ہو یا عورت، جبکہ اسی حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 244 میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں محل شاہد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قبر کے پاس بیٹھنے سے نہیں روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو برقرار رکھنا قابل حجت ہے۔ گویا اگر عورتوں کے لیے زیارت قبور حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے اس عورت کو وہاں سے چلے جانے کو کہتے یا اس کے اس فعل پر نکیر فرماتے۔ پھر یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں زیارت قبور کی ممانعت کر دی تھی، لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی، اور جس سبب کی وجہ سے اجازت دی تھی
کہ تذکرۃ الآخرہ یعنی قبر آخرت یاد دلاتی ہے، اس وجہ سے اجازت دی تھی۔ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ یہی وجہ رہی ہے کہ کئی احادیث میں صحابیات کا رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قبروں کی زیارت کے لیے جانا ملتا ہے، جیسا کہ مستدرک حاکم میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت آتی ہے کہ وہ ہر جمعے اپنے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کو جاتی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم، نسائی اور بیہقی میں روایت موجود ہے جس میں مذکور ہے کہ جب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیف اقول یا رسول اللہ اذا زرت القبور، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قبر کی زیارت کو کروں تو کیا کہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیارت قبور سے منع کرنے کے بجائے فرمایا قولی السلام علی اہل الدیار، یعنی تم یہ دعا پڑھا کرو اے اس گھر کے رہنے والوں تم پر سلامتی ہو۔ اب اگر خواتین کا قبروں کی زیارت کرنا ممنوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دعا بتانے کے بجائے منع فرما دیتے کہ اے عائشہ عورتوں کو جائز نہیں کہ وہ قبروں کی زیارت کو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یہ دعا بتانا ہی اس بات کی جواز پر دلالت ہے کہ خواتین زیارت قبور کے لیے جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ صراحت سے ایک روایت جس کو امام حاکم اپنی مستدرک میں، امام بیہقی اپنی سنن میں اور امام ذہبی نے مستدرک کی تلخیص میں اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کر کے واپس آئی تو سیدنا عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے کیا منع نہیں کیا؟ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نعم ثم امر بزیارتها، یعنی ہاں لیکن پھر ان کی زیارت کی اجازت دے دی۔ سو یہ روایت بھی ثابت کرتی ہے کہ خواتین بھی زیارت قبور کو جا سکتی ہے بشرطے کہ کبھی کبھار جائے اور وہاں جا کر کوئی خلاف شرع کام نہ کرے۔ جہاں تک بات رہی دوسری روایت کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر زائرات القبور یعنی لعنت فرمائی ہے، تو اس روایت کی بابت علماء کا یہ گروہ کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ ہمارے نزدیک بھی راجح یہی موقف ہے کہ مردوں کی طرح خواتین بھی زیارت قبور کو جا سکتی ہے، تاہم کثرت سے جانے کی ممانعت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔